الہ الا اللہ. میڈیا والے میڈیا ادھر جا. ہندوستان اس کوشش میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ پاکستان کو وہ ڈی سٹیبلائز کرے. میرے پاس وہ شواہد ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے راہ جو ہے بلوچستان میں تخریب کاریوں میں جو ہے ملوث ہے اور مزید وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر تخریب کاری کریں اور حالات خراب کریں. السلام علیکم ناظرین. آج ایک اور واقعہ کوئٹہ کا جس نے شاید پورے ملک کو ہلا دیا ہے. وکلا اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں. یہ ڈیتھ ٹول آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو تو اس کا الزام دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہندوستان اس کے پیچھے اس میں ملوث بھی ہو, اس کے پیچھے اس کا ہاتھ بھی ہو, لیکن یہ بندوق چلانے والے ہاتھ یا یہ خودکش جیکٹ بنانے والے ہاتھ, خودکش جیکٹ کو پھاڑنے والے ہاتھ, یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ اس تک پہنچنا پڑے گا کہ اس میں ہماری انٹرنل پرابلمز بھی بہت سی ہیں. ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا کچھ عرصہ پہلے جب سکول کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. جب نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے, جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, سر جوڑ کے سارے بیٹھ جائیں گے, وزیر اعظم پہنچ جائیں گے کوئٹہ, آرمی چیف بھی کوئٹہ میں ہے, بہت باتیں ہوں گی. ہم بار بار یہ کہیں گے کہ ہم اس جنگ میں سب اکٹھے ہیں, یہ جنگ ہماری بڑے بلند حوصلوں کو ختم نہیں کر سکتی, توڑ نہیں سکتی. لیکن جب گراؤنڈ پہ کام کرنے کی بات آتی ہے, وہ گراؤنڈ کا کام کدھر ہے؟ اس کا آڈٹ کون کرے گا کہ سیاسی جماعت کے یا جو سیاسی حکومت ہے اس کو کیا کرنا تھا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا وہ جو کام فوج نے کیا وہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ یہ آڈٹ تو ہے نہیں پاکستان میں. بیان بازی ہے, بحث مباحثے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوں گے, اس طرح کے واقعات کا ایک رد عمل پولیٹیکل آئے گا. بہت سے آپ کو بیان بازی نظر آئے گی, بہت سے وزراء وہاں پہنچیں گے, وزیر اعظم وہاں پہنچیں گی, فوٹو اپرچونٹیز بھی بہت ہوں گی. لیکن اینڈ آف دا ڈے اس سب کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے کیا کیا, برطانیہ نے کیا کیا؟ قانون بنائے, انہوں نے اسپیشل فورسز بنائی, ان کو خصوصی اختیارات دیے. ہم آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ کیا نیکٹا آج فعال ہے؟ کیا اس کو پیسے دیے گئے ہیں؟ آپ کا روڈ, سڑک, پل اور موٹر وے بنانے کے پیسے بڑے بالکل ضروری ہے سب کہ اس کی طرف بھی پیسے کیے جائیں. لیکن جب آپ خود یہ بات اپنی بیانات میں, اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ 3 بڑے مسائل تھے اور دہشت گردی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, کیا دہشت گردی کو آپ نے وہ ٹریٹمنٹ دی جو آج کل آپ بجلی اور پانی کو, بجلی کو دے رہے ہیں؟ آپ کی ہر روز کی میٹنگ, روز کی جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں بجلی کا ذکر آپ اپنے پورے کریں جو اہداف ہیں اگلے دنوں تک. دس از دی موسٹ انفارچونیٹ بٹ. اس پہ بات کریں گے. ندیم چند صاحب, چند صاحب بہت شکریہ آپ کا. شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ نگار وہ بھی آئیں گے. عمر فاروق مندوخیل صاحب جو سپریم کورٹ بار کے ایگزیکٹو ممبر, ان سے بھی بات کریں گے. اور حامد خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئٹہ سے پروونشل منسٹر ہیں پاکستان پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے. پہلے اگر اجازت دیں تو کوئٹہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں. حامد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یہ اس واقعے کے بعد ہم بہت سارے بیانات دیں گے, اچھے بیان دیں گے, سارے اکٹھے ہیں, لیکن کیا جو جڑ ہے اس مسئلے کی اس کو ہم نے ختم کیا ہے اب تک, یا اس کی طرف گئے ہیں اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے؟ بڑی مہربانی کاشف صاحب کہ آپ کے اور آپ کے ادارے کی کہ ہمیں یہ موقع دیا. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام اس صوبے کے پشتون بلوچ عوام کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور یہ اس بنا پہ کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اکراس دی بورڈ دہشت گردی کے خلاف ہے, اس کی مذمت کرتی ہے. وہ جس بھی نام سے ہو, جو پچھلے 25-30 سال سے مذہب کے نام پہ, سیکٹیرین آزادی کے نام پہ, زبان کے نام پہ, رنگ کے نام پہ اس کی بدترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. لیکن سر مذمت تو میں نے یہ کہا نا, ہم حامد خان صاحب مذمت کریں گے, ہم اس کے اوپر بیان دیں گے, لیکن اس کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے. جو کچھ مجھے 2 منٹ آپ دیں گے, میں کوئٹہ کے تمام شہریوں کو آفرین کہتا ہوں جنہوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور جتنی بھی خدمت زخمیوں کی اور ان کے خاندان کی ہو سکی وہ کر دی. اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنی طرف سے تمام متاثرین
جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جن کو تکلیف ہوئی ہے، ان کے خاندانوں کو کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ سر یہ یکجہتی تو ہم اچھا زئی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یکجہتی تو سارے کرتے ہیں، ان کے ساتھ افسوس تو اس وقت پورے ملک کو ہوگا، یہ واقعہ اتنا بڑا ہے اور وکلا برادری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ سر پھر وہی بنیادی سوال ہے، ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ جناب جو ہمارے حد میں تھی ہم نے سب کر دیا، اب اس میں سے کچھ لوگ نکل جائیں گے، کچھ لوگ یہ واقعات کر جائیں گے، وہ تو چلے سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ عرصے تک آپ کو اس چیز کو فائٹ کرنا پڑے گا، لیکن کیا ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ بلوچستان میں جو کولیشن گورنمنٹ ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، ہمیں اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز و فوج ہو، پولیس ہو، ایف سی ہو، لیویز ہو، اس کو ہماری مکمل سپورٹ ہے اس ٹیررزم کے خلاف۔ اس سے زیادہ سیاسی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، پریس میں ہماری مکمل سپورٹ ہے اور کوآپریشن ہے ان کے ساتھ، اور وہ لگی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر خطے میں عدم مداخلت کی پالیسی پہ ہم کار فرما ہو جائے، اس کے بغیر میرے خیال میں اگر ہمسائے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اس کے ساتھ ہمارے کاروبار ہو، اس کے ساتھ ہمارے بات چیت چلے، بے شک مختلفات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک ہم ان گولز کو اچیو نہیں کر سکیں گے، شاید امن قائم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کا خطے کی سیاست سے بڑا تعلق ہے، چاند صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن بنیاد سے شروع کرتے ہیں نا، بنیاد سے یہ ذمہ داری ہے۔ میں ندیم افضل چاند صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر میں اجازت دیں میں ان سے بھی بات کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے خطے کی ایک صورتحال ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف افغانستان ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ بہت سی ایجنسیز پاکستان میں مداخلت بھی کرتی ہیں چاند صاحب، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہمارے اینڈ پر ہیں۔ یہ نیشنل ایکشن پلان میرے سامنے پڑا، بنایا گیا تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی گئی تھیں، کیا ہوا اس نیشنل ایکشن پلان؟ دیکھیں کاشف بھائی صاحب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں یہ مذمت بھی کرنے والے، سچی بات ہے شرمندگی ہوتی ہے جب مذمت کا لفظ ہم بولتے ہیں، ہم سوائے اس کے ان شہیدوں کو دے بھی کیا سکتے ہیں۔ رہ گئی بات آپ کے جو دو پہلو ہیں، ایک جو آپ نے بات کیا ہے کیا انٹرنل ہم نے کوئی ایسے ارینجمنٹس پولیٹیکلی یا سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے ایسے کیے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہو ہماری قوم کو کہ ہمیں یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے صوبائی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں، اور ابھی جو آج مولانا شرانی صاحب نے جو پارلیمنٹ میں بات کی، وہ بھی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی حکومت کا حصہ ہے۔ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطے میں عدم مداخلت پہ کام کرنا چاہیے۔ آج انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا، اس کا مطلب ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت، حکومتی جماعت یا حکومت کے وزراء ہیں، ہم سیم پیج پہ نہیں ہیں، ہم اس پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اس کی قیمت ہم کتنی بڑی دے رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے اس کے اوپر ہماری عسکری قیادت کو اور ہمارے پولیٹیکل قیادت کو ابھی بیٹھ کے یا تو ہم ایک دوسرے سے ڈائلاگ کریں اوپن، اگر آپ بند کمرے میں نہیں کر سکتے۔ آپ کو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اگر آج ہم آڈٹ کریں، آج ہم یہ دیکھیں کہ کیا سب لوگوں نے اپنے اپنے کام ٹھیک طریقے سے کیے ہیں، کیا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے ہم نے کام اپنا ٹھیک؟ کاشف بھائی اتنا بڑا واقعہ ہے نا کہ ہم اگر پولیٹیکلی یا کسی تنقید کریں گے تو وہ کہیں گے یہ بیشنگ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ہوتا نظر نیشنل ایکشن پلان پہ کب سے لوگ شور ڈال رہے ہیں، کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس پہ گفتگو اسی ٹائم ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی بات، جب کوئی بڑا، جب 100 لاشیں ہم اٹھاتے ہیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں، 2 دن بعد چپ ہو جاتی ہے، پھر ہم نے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب میرے خیال میں یہ بڑا اہم موڑ ہے، اور اس کے اوپر میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ آج تو میڈیا کے لوگوں نے پھر اشاعتیں دی ہیں، ہمارے وکلاء، ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ، اب اس کے اوپر فیصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ ہم منافقت سے کام لے رہے ہیں، میں لفظ منافقت کا استعمال کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں، نہ اپنی عوام سے مخلص ہے، نہ سچی بات ان کو بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گڈ طالبان، کو کہتا ہے بیڈ طالبان، کو کہتا ہے راہ حملے کروا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم افغانستان میں مداخلت کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر مداخلت کرتے ہیں، ہم میڈیا میں مداخلت کرتے ہیں، وہ اس کے بدلے ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ایران کے اوپر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں، ہم
ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ جی یہ ہم نے جو پکڑا تھا راک ایجنٹ، اس نے جو باتیں کی تھی وہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اس وجہ سے. لیکن یہ ساری چیزیں قوم کو میں سمجھتا ہوں ایک تو لاشیں اٹھاتے ہیں، ایک اوپر سے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہماری پولیٹیکل قیادت، ہمارے لوگ، ہمارے ذمہ دار جو لوگ ہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے، وہ قوم کو زیادہ کنفیوز کر کے ان کو ایک ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہے، اور یہ سب سے بڑی موت ہے. صحیح بات. ہم لوگوں کی ہوپ ختم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہم صرف مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. نکالے ہیں چند صاحب، دنیا نے حل نکالے. کر رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ دنیا نے حل نکالے، ہم تو حل کی طرف، ہم نے تو کوئی بیٹھ کے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ حل ہے کیا. بالکل ہم جنگ نہیں لڑ رہے، سچی بات ہے. یہ 20 پوائنٹ بنا کے ہم نے کہا یار ہمارا کام پورا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان. ہماری ایک پرویز رشید صاحب بیٹھے ہیں، وہ اپنی امیج بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے جنرل باجوہ صاحب اپنی امیج بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا نا، تبھی تو امیج بلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر وہ نظر آئے گا نا. جو وہ چیزیں بولتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس یہ بات کریں گے کہ ہمارے خلا کس کس جگہ پہ ہیں. آپ ویلکم بیک ناظرین. خالد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد لطیف، معافی چاہتا ہوں، آج ہوگا دن اس قسم کا کہ ہم میکنگ دیز مسٹیکس آل. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ یہ دیکھیں، بنیادی نقطہ میرے لیے اس کہ یہ دہشت گردی اس ملک کی ایلیٹ کا پرائرٹی نہیں ہے. ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے بجلی مسئلہ ہے، ان کے لیے میٹرو روڈیں ٹرینیں مسئلہ ہے. بات کر رہے تھے چاند صاحب کہ اپنی سیلف پروجیکشن مسئلہ ہے، چاہے وہ اس سائیڈ کی ہو یا ملٹری ایلیٹ ہو ہماری. یہ آپ کو کیا آڈٹ ہے ہمارے سامنے کوئی کہ کون غلط ہے کس جگہ پہ؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بات کی کہ ایلیٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایلیٹ کی حفاظت کے لیے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں پولیس کے اہلکار ہیں جنہوں نے ان کے ارد گرد ان کو محفوظ بنایا ہوا ہے. فوج بھی ہے، رینجرز بھی ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد ایک حصار قائم کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کا مسئلہ کیوں ہو؟ جو یہ لوگ مارے جاتے ہیں معصوم نہتے، مسئلہ تو ان کا ہے. ان کے مسائل اور بھی بہت سارے ہیں، مگر ہم نے کیا اپنی ترجیحات میں یہ صرف کہہ دینا کہ دہشت گردی نمبر 1 خطرہ ہے، اس کے مطابق جو اقدامات کرنے تھے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا نا، صرف اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات تھے اس پہ پروگریس کیا ہے. اس کے اندر خاص کر جن ریفارمز کی آپ نے بات کی تھی، پولیس ریفارمز کی بات کی، کالعدم جماعتوں کی بات کی، آپ نے عدلیہ کی ریفارمز کی بات کی، 10,000 باتیں کی اس کے اندر. مطلب میں فنڈنگ مٹیریل مدرسوں کی رجسٹریشن ریفارمز کریں گے، کہاں گیا کچھ؟ کوئی ایک چیز ہوتی نظر آئی؟ ایک کاغذ کو بنا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا اور پھر کہنا کہ جناب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا لیا. ہم پلان بنانے کے آپ کو نمبر دیں، یا جو لوگ مارے جا رہے ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے نا کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اولین فرض ہے، اور جو حکومت یہ نہیں کر سکتی اس کو حکومت کا حق نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو اور ہم آئین کو جناب بڑا فالو کرتے ہیں، تو جو جمہوریت جس میں یہ فرض آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ پھر کہیں کہ ہم سے نہیں ہوا. ہم کرتے کیا ہیں؟ آج بھی یہ بیانات کیا چل رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب کی ڈومین ہے نا، بریک میں بھی بات ہو رہی تھی. چودھری نثار صاحب کی ڈومین ہے، ڈومین ہے. نیکٹا جو ہے ہم نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ایکویولنٹ بنانا تھا، کیونکہ صوبوں کا آج کل رویہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جب تک صوبہ کسی کو نہیں بلاتا رینجرز کو، رینجرز نہیں آ سکتے. تو پورے ملک میں یہ جو مسائل چل رہے ہیں اور یہ جو لوگوں کے مفاد، جہاں تک صوبوں کا معاملہ ہے دیکھیں اس میں سیاست ہے، اس بات کو ہم مانیں. ٹھیک، لیکن جو بریک میں بات ہو رہی تھی میں دوبارہ اس کی طرف سے آتا ہوں. بڑا اچھا نکتہ تھا وہ چند صاحب نے بھی اٹھایا. چند صاحب مسئلہ یہ کہ چودھری نثار صاحب نے کہا ہمیں نیکٹا کے لیے اتنے پیسے چاہیے. آپ کے پاس بجلی کے منصوبوں کے پیسے ہیں، میٹرو ٹرین کے پیسے ہیں، آپ کے پاس بسیں چلانے کے پیسے ہونے چاہیے. یہ سب کام ہونا چاہیے، کسی نے نہیں کہا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن پرائرٹیز دوسری طرف ہونی چاہیے. چودھری نثار مڑ کے کہے گا مجھے پیسے کسی نے نہیں دیے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2-3 چیزوں کی وضاحت بڑی ضروری ہے. جو نثار صاحب کہیں کہ ان بتائیں ان کو پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ نہیں. وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، کیبنٹ کے ممبر ہیں، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اگر ان کو پیسے نہیں مل رہے، اگر گورنمنٹ ان کے مطابق نہیں، ان کو ڈیمانڈ ان کی پوری نہیں کر رہی، تو پھر انہوں نے خود کہا تھا کہ میں 1 سال کے بعد سائیڈ پہ ہو جاؤں گا. ان کا آپ یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے خود کہا تھا الیکشن سے پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تکڑے آدمی ہیں، ان سے تکڑا منسٹر تو نہیں کوئی آ سکتا نا وہ بقول ان کے، اور میں ہیں بھی بڑے تکڑے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا تکڑا پن ہے کدھر. اگر کوئی ایک ادارہ بتا دے نا پولیس ریفارمز کس صوبے میں ہوئی ہیں اور کہاں پہ ہوئی ہیں. اور رہ گئی بات، دیکھیں انٹیلیجنسیا کو بھی کبھی کوئی ذمہ داری تو لینی چاہیے نا کسی کے اوپر. اگر انٹیلیجنس سپورٹس تھیں تو پھر پروونشل گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ پھر ہمارے وہاں پہ آپ نے سارے ہمارے کور کمانڈر کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک، اب گیلانی صاحب کا بیٹا گواہ ہوا ہے،
وہ اغوا ہوا تھا وہ کس جگہ پہ رہا تھا کہ آج تک آیا ہے سامنے؟ سلمان تصیر کا بیٹا اغوا تھا، وہ پاکستان میں کن جگہوں پہ رہا تھا؟ اس کا مطلب جگہ ہے نا پاکستان میں، لوگ ہیں جو کسی کو سنبھالا دیتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، کلدم تنظیمیں ہیں، ہر کام ہو رہا ہے. دیکھیں اس کا وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا سہولت کار اور معاون کار، یہ ہم میں سے ہی ہیں. ان کو پکڑنا ہم نے کیسے ہے؟ یہ ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ جی نارتھ وزیرستان میں فوج نے کام کر لیا، رینجرز نے کراچی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو غلط فہمی حکومت نے پیدا کی پوری قوم میں، بلوچستان ڈومین تو فوج کی ہے نا. دیکھیں یہ بات بڑی زیادتی والی بات ہے کہ اس کو پولیس کے اوپر ڈال دیں. پلیز میری بات دیکھیں، ڈومین ان کی ہے. ہم آج آ کے صرف یہی کہتے ہیں کہ فلاں کی ڈومین ہے. میری بات غور سے سنیں، ہم کہتے نہیں ہیں سر یہ ڈومین ان کی ہے. یہ کسی خاص ادارے کی کوئی ڈومین نہیں ہے. اس ملک میں جب مسئلہ خراب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈومین سب کی ہے. جب کریڈٹ لینے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارا کریڈٹ ہے. یہ ہماری کریڈٹ لینے کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ ٹرن ڈاؤن آپ کہہ رہے ہیں، کراچی ٹرن ڈاؤن رینجر کا نام لے رہے ہیں. بالکل ٹرن اراؤنڈ کراچی بہتر ہوا، وہ ہماری بلوچستان میں پرابلم ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا. وہاں بھی ایپیکس کمیٹی بھی ہے نا، وہاں بھی رینجر ہے نا. نہیں دیکھیں نا، اگر ہم ان معاملوں میں چل پڑے، میں کہہ رہا ہوں بلیم گیم از دی ایزیسٹ. یہ بلیم گیم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ داری تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت، وہ کیا ساری رینجرز اور فوج کی ذمہ داری تھی؟ یہ نیشنل ایکشن پلان کس نے بنایا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آج کس کو پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو فوج کی ذمہ داری تھی کیا وہ پوری ہو رہی ہے؟ فوج کی ذمہ داری میں نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا. اگر نیشنل ایکشن پلان پہ پولیٹیکل قیادت عمل نہیں کر رہی تو آئی ایس پی آر بڑے چھوٹے چھوٹے ایشو پہ پریس ریلیز جاری کرتی ہے. اس پہ بھی کر دینا. وہ کر چکے ہیں. گورننس کو ریلیٹ کیا تھا انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کہ ہماری پلان جو ہے وہ خراب ہو گئی کیونکہ آپ کی گورننس خراب ہے. یہ ایکسپلینیشن آ چکی ہے، پلیز اس کو آپ یاد کریں. اب وہ کس طرح کریں؟ اس سے بڑھ کے بتائیں نا کیا کریں پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ. وہ ریمائنڈ کراتے ہیں، اب کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اور اس کے اندر وہ جو خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب بتائیے کہ اس سے آگے فوج سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فوج دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ صرف خامیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. دے آر دی ڈوئرز ان دس کنٹری. ان کا اس وقت رسپانس سب سے بڑا اختیار اس ملک میں نہ وزیر اعظم کے پاس ہے نہ صدر کے پاس ہے. آرمی چیف سب سے بڑا اختیار آدمی ہے پاکستان میں. کام ہے آپ اس کے اوپر مجھ سے بحث کریں. میں تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، نارتھ وزیرستان کا اتنا بڑا آپریشن تھا، لوگ کہہ رہے تھے فوج پھنس جائے گی. بلوچستان نہیں پھنسی. بلوچستان کا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. بلوچستان سر اگر ٹرن اراؤنڈ کا کریڈٹ لیتے خرابی کا آپ ذمہ داری بھی لینا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ سلیپر سیلز ہیں، یہ لوگوں نے پناہ گاہیں بنا لی ہیں. وہ سندھ میں بھی ہیں، وہ پنجاب میں بھی ہیں. آپ کی سب سے ایفیکٹو انٹیلیجنس ایجنسی تو آئی ایس آئی اور ایم آئی ہے. تو پھر بنائے نیکٹا، اس کے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھنا تھا. یہ نہیں آئی بی نے بھی اور ایف آئی اے نے بھی جب اکٹھے ہی نہیں ہو کے بیٹھیں گے تو کوارڈینیشن کا. منتو خیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایگزیکٹو ممبر ہے سپریم کورٹ بار کے. میں آپ کے پاس آتا ہوں ذرا منتو خیل صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے. اچک زئی صاحب سے ذرا اس کا سوال اس کا جواب لے لوں. اچک زئی صاحب سوال یہ ہے، ذرا بحث یہ ساری ہوگی کہ ذمہ داری ہمارے ملک میں کوئی نہیں لیتا، کریڈٹ سب لیتے ہیں، اور سب اس وقت آپ کے صوبے میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کے صوبے میں آئے اس واقعے کے بعد. لیکن وہ جو کام کرنا چاہیے، دیکھیں آپ کے صوبے میں لیویز کام کرتی ہے، آپ کے صوبے میں اے ایریا اور بی ایریا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے منتو خیل صاحب؟ آپ کی آواز آپ معافی چاہتا ہوں. اچھا زئی صاحب آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی. سر آپ کے صوبے کے بھی تو بہت سے مسائل ہیں. آپ کے صوبے میں اے ایریا ہے، بی ایریا ہے، آپ کے بڑے بڑے سردار ایریا اس کو کنٹرول کرتے ہیں. سر ایسے کس طرح لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتے ہیں آپ ایک صوبے میں؟ بڑی اچھی یہ رٹ ہمارے میڈیا اور پریس پچھلے 65 سال سے لگی ہوئی ہے. ہم سیاسی پارٹیوں نے، کولیشن گورنمنٹ نے مکمل اختیار، ان پہ اعتماد، ان کے جو بھی وسائل ہے ہم پورے کر رہے ہیں، اپنے پولیس کی، اپنی ایف سی کی، لیویز کی. لیکن اس میں یہ ہے، یہ ان کی کمپیٹنسی، کوارڈینیشن اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ ابھی اس دفعہ بجٹ میں ہم نے ان کے لیے اتنے ہی پیسے رکھے ہیں جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے. ان کی جو بھی کمی ہے، خواہ پولیس کی ہو، ایف سی کی ہو، ہم نے پوری کر دی ہے. یہاں تک کہ ہماری پولیس اور لیویز کو ملٹری والے ٹریننگ دیتے ہیں. پولیٹیکل اسپیکٹ سے ہم نے اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہنے دی ہے. Now the ball is in the court of the
لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی بات آپ کریں آج کے واقعے کے لیے، اگر مجھے اچکزئی صاحب اگر مجھے آج سوال پوچھنا پڑے کہ ذمہ داری کس پہ ڈالوں، وہ کس سے سوال پوچھوں؟ ڈیمانڈ کرتے ہیں، خواہ وہ ٹریننگ کا ہو، خواہ وہ انسٹرومنٹ کا ہو، خواہ وہ ہتھیار کا ہو، یا انویسٹیگیشن میں جو ماڈرن اکوپمنٹ کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہم نے ان کی مکمل پوری کی ہے۔ اور پھر بلوچستان میں تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جی وہ صوبائی حکومت کوسٹ گارڈ کے لیے یہ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، ادھر تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ سر جوڑ کے جو ہمارے جنرل صاحب نے پراکسی وار کی بات کی، بڑا معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ہمسایوں کے ساتھ کوآرڈینیشن، کوآپریشن ہم سنتے ہیں مختلف ایریا میں ہمسایوں کو آپس میں تعلقات ہے، کاروبار ہے، بلینز آف ڈالرز کا وہ ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے خطے میں ہماری کسی کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ ملک میں روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، اور نہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ اس کے لیے سر جوڑ کے مداوا کرنا چاہیے۔ مندوخیل صاحب، یہ ان کا ایک نقطہ کہ جو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ گئی۔ جی میں ذرا مندوخیل صاحب ایسا موجود ہے، میں ان سے ذرا بات کر لوں۔ ہلو، ان کی آواز اگر ہم دوبارہ ڈائل کر سکیں ان کی آواز میں پرابلم۔ مندوخیل صاحب، آپ وکلا برادری میجر ٹارگٹ ہے، وکلا کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکلا اس حوالے سے بہت ہی زخمی ہے، بہت ہی پریشان ہے۔ میں خود ذاتی طور پر اسی حادثے کا شکار ہوا ہوں۔ میرا ایک فرسٹ کزن اسی حادثے میں جاں بحق ہوا ہے۔ میری چونکہ یہ ذمہ داری تھی، میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا وائس ایگزیکٹو ممبر ہوں، میری ذمہ داری تھی یہاں آنے کی، تو کل اس پر ہماری بیٹھک ہوگی، ہم اس کے لیے ٹھیک ٹاک لائحہ عمل تیار کریں گے۔ کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ لائحہ عمل اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ مجبور کر دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نکٹا کو پال کر دے۔ نکٹا جب پال ہوئے گی، نہ وکلا متاثر ہوں گے، نہ صحافی متاثر ہوں گے، نہ اس ملک کے عام شہری متاثر ہوں گے۔ آپ کا جو بھی پروگرام ہوگا وہ پاکستان کے لیے ہوگا نا، صرف وکلا کے لیے تو نہیں ہوگا؟ نہیں قطعی۔ دیکھو یہ ہمارے ریجن، ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن کے رکھوائے ہیں۔ یہ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ فوج اس کا دفاع کرے۔ ہم اس ملک کے ہر شہری نے، اس ملک کے ہر جو وطن کے رہنے والے، اس ہر ایک نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ اس وطن کا دفاع، میرا بھی یہ ذمہ داری ہے، کاشف کی بھی یہ ذمہ داری ہے، صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ونسٹن چرچل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک قول ہے کہ دفاع یا جنگ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ صرف فوجیوں پر یا ان پر نہیں ڈالی جا سکتی، ان پر چھوڑی نہیں جا سکتی۔ میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ معیشت اور دفاعی آج کل یہ حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ یہ صرف سیاسی لوگوں پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو سارے اداروں کو پال کرنا ہوگا۔ اس میں اگر آپ سارے اداروں کو پال نہ کر لیں تو خدا نخواستہ اس سے زیادہ مصیبت میں ہم پھنس جائیں گے۔ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ہمیں صرف یاد آتی ہے یہ مصیبت اس وقت جس وقت اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے۔ چاند صاحب، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری، بالکل ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے شاید لوگوں کا شعور اجاگر کرنا، میں اپنا کیمرہ اور ٹی وی کا اسکرین استعمال کر کے جو کر سکتا ہوں۔ وکلا کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ اپنا پریشر گروپ ہے، پر پریشر ڈال سکتے ہیں حکومت پر کہ کچھ کریں، لیکن کام تو نہیں کرا سکتے کچھ۔ کام تو ان لوگوں نے خود کرنا اپنا۔ دیکھیں کاشف بھائی، کاؤنٹر نیریٹو ہی ہم نہیں دے سکے آج تک۔ کوئی ہے ویسے پاکستان؟ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس لڑائی کا کاؤنٹر نیریٹو، آپ ایک سیکنڈ رک جائیں، میں ذرا آپ کی بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اس پروگرام میں کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے خطے کی لڑائی ہے، خطے کے حالات ایسے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب یہ ہندوستان کی طرف سے یہ ہوا ہے، کوئی پہلے افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، کوئی کہے گا جناب ہمارے اپنے ہوم گرون۔ دیکھیں پھاڑنے والا اپنے آپ کو تو پاکستانی ہے نا جی، چاند صاحب، وہ تو باہر سے نہیں آیا، وہ تو امپورٹ نہیں ہوا۔ اس نے اگر پیسے بھی لیے تو یہ دماغ اس کا کہاں سے آیا کہ میں پیسے لے کر اپنی جان دے کر میں 70 بندے مار دوں؟ یہ تو پاکستانی ہے کوئی، اس کو کوئی نہ کوئی تو تعلیم دی گئی ہوگی، کہیں نہ کہیں تو اس کی برین واشنگ کی گئی ہوگی۔ وہ کیوں نہیں ہم ٹھیک کر پائے ابھی تک؟ کاؤنٹر نیریٹو کدھر ہمارا؟ ایبسولوٹلی نا، ویئر از اٹ؟ سر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب ایسے واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے، جس کسی کی بھی رسپانسبلٹی ہے یہ بالکل ہونی چاہیے۔ ایسے واقعات ہر 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ پوری قوم ہل جاتی ہے، اور یہ ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ جب آپ کے ہاسپٹل محفوظ نہیں ہوں گے، جب آپ کے عدالتیں محفوظ نہیں ہوں گی، جب آپ کے ریلوے اسٹیشن محفوظ نہیں ہوں گے، جب آپ کے اسکول محفوظ نہیں ہوں گے، پھر مجھے یہ بتا دیں کس کے لیے ہم اس اشرافیہ کو پال رہے ہیں؟ اتنے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر
معذرت کے ساتھ کس کے لیے ہم پا رہے ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ذمہ داری پوری نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں چھوڑ دیں, اس قوم کی جان چھوڑ دیں. یا ذمہ داری یہ جو ٹویٹروں پہ, یہ جو ٹی ویوں پہ, یہ جو میں کہتا ہوں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے, پھر چھوڑ دیں جان. اگر ذمہ داری لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے یہ کیا, یہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, یہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اختلافات ہیں, یہ ہم نے قوم کو تیار کرنا ہے. آپ نے عام آدمی کو بتانا ہے کہ راہ مداخلت کی ہے اور ہم اس کا کیا بندوبست ہم نے 20 سالوں میں, 50 سالوں میں, 5 سالوں میں, 2 سالوں میں کیا ہے. بھائی قوم کو جب آپ تیار کریں گے, خدا کی قسم پوری قوم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ کا کانسیپٹ تو کلیئر ہو. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی حقانی نیٹ ورک آپ کے اوپر الزام آتا ہے, دوسری طرف آپ حقانیہ مدرسے کو کوئی آج تک کسی نے کلیئر کیا ہے کہ 30 کروڑ روپے حقانیہ مدرسے کو کیوں دیے گئے اور کس نے دیے؟ عمران خان صاحب کی حکومت مسلم لیگی وزراء کو ملے نا, مسلم لیگی وزراء کو. میں وہ میڈیا میں بات نہیں کر سکتا, وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے, ساری قوم کو جانے بچانے کے لیے دے رہے ہیں چھوڑے. میں نہیں, دیکھیں یہ ایسی چیز ہے, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتا. میں کہتا ہوں ذمہ داری لیں خدا کے لیے. کس پر الزام لگائیں گے جی؟ سوال یہ کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. حکومت سے پوچھیں گے, کہیں گے بلوچستان فوج کے پاس ہے. فوج سے پوچھیں گے, کہیں گے جناب ہم نے یہ کام کر دیا, یہ کام حکومت کے کرنے کا. دیکھیں نیکٹا انہوں نے بنانی تھی, ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنانا تھا, پیسے انہوں نے دینے تھے. صرف نیکٹا تو نہیں ہے نا, بہت کچھ اور بہت کچھ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس کے جو 20 نکات تھے اس کے سامنے لکھا نہیں جانا چاہیے تھا ہر نقطے کے سامنے کہ کس کی ذمہ داری ہے. فار ایگزامپل ریفارمز کا ایک پوائنٹ تھا پولیس کا, کس نے کرنا ہے لکھیں. یہ کس نے کرنا ہے؟ کیا فوج نے کرنا ہے یا حکومت کے کسی اور ادارے نے کرنا ہے یا حکومت نے خود کرنا ہے؟ نیکٹا بنانی ہے, لکھیں یہ کس نے بنانی ہے. پھر جس نے اپنا کام نہیں کیا, ہم نے تو گول مول ساری باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جی کسی کو ہم پکڑ نہ سکیں کل کو. یہ چیزیں جب منٹس ہوتا ایک سوال کر لوں, اگر نہیں ہوتا میٹنگ سیکورٹی کمیٹیز کی ہوتی ہیں نا, اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے بہت ساری, کوئی 1 منٹ لیک ہی کروا دے نا, قوم کو تو بتا دیں یہ ذمہ دار ہے, جی منٹس فلاں سیاسی قیادت ذمہ دار ہے, فلاں ہم نے ان سے کہا تھا آپ یہ کریں, انہوں نے نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی گفتگو ریلیز ہو جاتی ہے, منٹس کیوں نہیں قوم کو لیک ہوتے؟ میں نے آپ سے اسی لیے کہا کہ جب یہ کلچر نہیں ہے, جس دن یہ پلان بنا تھا اس دن سے سٹارٹ یہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ پلان کیا صرف فوج کا کام تھا کہ پلان بنا لو اور اس پہ مارکنگ کر دو ڈیوٹیز کی؟ یہ حکومت نے اس کو لیڈ کیا اور اسی نے یہ ساری ڈیوٹیز نہ صرف یہ کہ اسائن کرنی تھی, ان کو فالو اپ کرنا تھا اور مانیٹر کرنا تھا. اب یہ جو مانیٹرنگ ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایک عرصے بعد ایک نیشنل سیکورٹی طالبان بیڈ طالبان بھی حکومت کا فنومنا ہے. دیکھیں گڈ طالبان بیڈ طالبان پرانا قصہ, اب اس کو آج پہ وہ ہمیشہ سے سیاستدانوں کا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے نا جی. جی بات سنیں, اگر گڈ طالبان بیڈ طالبان ایک خاص وقت کے لیے کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا اس کی بیک گراؤنڈ ساری افغان وار ہے جب یہ سوویت یونین آ گیا تھا. اسی طرح 9/11 کا قصہ ہے. نو بیڈ طالبان ڈیورنگ دی سوویت وار, گڈ طالبان بیڈ طالبان تو پوسٹ 2001 وہ بعد میں بنے نا, وہ بعد میں بنے. کیوں بنے؟ جنہوں نے آپ کے ساتھ پہلے مل کر وہ جہاد کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بندوقیں آپ پہ اٹھا لی. میں اس سے انکار نہیں کرتا. صاحب کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے. انہوں نے ایک بات کہی ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنا؟ اس کا جواب ہے سوری. مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے ہے یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنا. کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ تو یہ ایک انڈیویجول ہے جس نے کامنٹ پاس کر دیا. اس طرح کے تو بڑے کامنٹس آتے ہیں. جب بھی کریڈٹ, آپ ابھی کہہ رہے تھے فوج کریڈٹ لیتی ہے, مجھے بتائیے نارتھ وزیرستان کے آپریشن کا کریڈٹ حکومت نہیں لیتی؟ کراچی کا ٹرن اراؤنڈ کا کریڈٹ حکومت نہیں لیتی؟ سی پیک کا کریڈٹ حکومت نہیں لیتی؟ کس کو نہیں معلوم کہ سی پیک کے کریڈٹ میں کس کی گارنٹی تھی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو خود ہی بتائیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے مطابق یہ اگر اس طرح کے طنزوں اس میں آپ رہیں گے کہ طنز کرتے رہیں گے کہ جناب ایک سیکیورٹی, ایک منٹ, یہ سیاست کا بالکل نقصان ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم سب نہیں کہتے کہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں؟ بالکل ہیں. آج اگر رینجرز کو اس کے اوپر بحث چھڑ گئی تو الٹیمیٹلی پریویل کون کر رہا ہے؟ الٹیمیٹلی صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں نہیں چاہیے رینجرز. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, تو رینجرز نے کیا چڑھائی کر دی؟ جب دیکھیں نا, جب وہ کنٹرول میں ہیں آپ کے, تو چڑھائی سندھ میں تو کی ہے, پنجاب میں کیوں نہیں کی؟ ایک منٹ دیکھیں, یہ میں بات پہ اس لیے بحث نہیں کرنا چاہتا کہ سن لیں سندھ میں اور پنجاب میں بہت فرق. چلو شکر ہے, وہ اس لیے لیکن قانون میں کوئی فرق نہیں, قانون میں کوئی فرق نہیں. قانون پنجاب میں بھی وہی ہے جو سندھ میں قانون ہے. سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. کیا جو کراچی میں حالات تھے وہ پنجاب کے کسی جگہ تھے؟
50,000 आदमी भी मर। ओ जी कराची में, आई एम सॉरी, पंजाब में वो कराची वाले हालात नहीं थे अगर आप लाहौर की बात करें। अच्छा, इस तरह आप बुलडोज ना करें ना। ऐसा नहीं, मैं नहीं, सवाल कुछ कराची को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, आप सियासत की तरफ ले जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि पंजाब में भी आने चाहिए रेंजर्स, थोड़ा सा आने चाहिए। रिस्पांस मैं अचक ज़ई साहब के पास मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, पंजाब का एक जिला बता दें मुझे जहां कलअदम तंजीमें काम नहीं कर रही। मैं चैलेंज करता हूं। भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप हर इत्तेफाक जगह करते हैं ना? पे मैं इत्तेफाक करता चलो, हूं। ठीक। मैं ये भी मानता हूं कि रेंजर्स आने चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वहां की हुकूमत और चूंकि सेंटर उनके साथ है, तो आपके फौज के बिल्कुल। पर्वियों में आती है ना। नहीं, कलअदम तंजीमें इसमें लिखा हुआ है ना कि हमने रिफॉर्म्स करनी है। वो कलअदम तंजीमें उसका हिस्सा हैं। आप असाइन करें ड्यूटीज, आप क्या चाहते हैं? लेकिन वो आप कह रहे हैं वो काम कर रही हैं। मेरा तो ख्याल है वो काम कर रही हैं। आज कराची में भी मौजूद है। उनकी पनाहगाहें अब बन गई हैं। और पनाहगाहें कहां बन गई? जहां आप रेंजर्स को नहीं आने दे रहे। साउथ पंजाब में खुल्लम खुल्ला आप कह रहे हैं हमें रेंजर्स नहीं चाहिए। एक ब्रेक के बाद अचक ज़ई साहब भी आप सब मुझे बताएं, हम यहाँ पर बैठकर आज बहुत से चीजें मानेंगे। आज ये भी खराबी है इस मुल्क में, ये चीज, ये कलअदम तंजीमें काम कर रही हैं। हेट मटीरियल आपको पंजाब में जगह जगह मिलेगा। चंद साहब, बिल्कुल है, हर जगह आपको मिलेगा। आपको तकरीरें सुनाई देंगी, आपको मस्जिदों के अंदर ये चीजें सुनने को मिलेंगी। लोग फिर क्यों? आज हम इस पे बात करेंगे और कल भूलेंगे क्यों इसको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अचक ज़ई साहब से शुरू करूंगा, फिर स्टूडियो में आता हूं। अचक ज़ई साहब, फेलियर किसका है? क्या ये हम आज फैसला कर सकते हैं कि ये रियासत और हुकूमती जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनरली ये बताने में नाकाम है सारे कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और किस जगह हम कमजोर पड़ रहे हैं? बड़ी मेहरबानी, ये बात आपकी सही है। हमने अपनी सूबाई हुकूमत के तौर पे हमने कोई भी कमी, उनकी ज़रूरियात पूरने के लिए उनके फंड्स के लिए कोई कमी हमने उठा नहीं रखी है। ये अभी सिक्योरिटी एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है whether they can fight against terrorism in this province or not. So आप ये कह रहे हैं कि आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में कोई मसला नहीं है? हमारे तरफ से कोई मसला नहीं है। बात यह है कि अगर अगवा बराए तवान होता है, अक्रॉस द बॉर्डर होता है, इसमें सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेवारी है? ये तो लॉ एजेंसिंग और इन्फोर्सिंग एजेंसीज की वो है जिम्मेवारी है। अगर वो हमने असम्बली में कहा है, वैसे भी कहा है कि खिते में आदम मुदाखलत, अच्छे बुरे दहशतगर्द, अच्छे बुरे तालिब, इन सब की तमीज़ अगर ख़त्म हो जाए और हमसायों के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव कर दिए जाए तो फिर हमारी अमन भी आएगा और तरक्की भी होगी। तो अगर यही मसला ये है सर कि तो जिस आप ये तरह कह रहे हैं हमसायों के ताल्लुकात बेहतर करें और अच्छे बुरे, देता। अब ये कौन नहीं कर रहा? चले इसकी कौन नहीं करने देता? अचक ज़ई साहब, कौन नहीं करने देता? जी, हम कौन करता है और कौन नहीं करने देता? भाई हम तो अपने उनके डिस्पोजल पे अपने तमाम वसाइल कर दिए हैं। अभी इसका जवाब नहीं आएगा। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और इनकी कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है हाउ मच बार लॉ अगेंस्ट टेररिज्म। एक ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट की लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसमें अदालतें भी हैं, इसमें हुकूमतें हैं, हुकूमतों की फैसले हैं, मुश्किल फैसले हैं। जुडिशल सिस्टम इज द की इस सारे के अंदर। हमने किसी को एड्रेस नहीं किया है। जिम्मेदारी डाले किसी के ऊपर, ये जिम्मेदार कौन है जी इसका? ये सब काशिफ साहब, मैं तो सिर्फ ये मतलब हम तो एट द मोमेंट हम इस रीजन में हम ये कह रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है। मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ लेता हूँ। ये एक इंटरनेशनल गेम है। इससे इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत, देखो एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ, बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं था। 2002 तक बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं था। जिस दिन गवादर में एक ईंट रख दी गई कि हमने गवादर पोर्ट को बना देना है, उस दिन से ये मसाइल शुरू हो गए। नहीं सर, लेकिन आप एक बात याद रखें सर, आपके वहां पे निजाम नहीं था, सरदार निजाम चलाते थे। जो ही किसी ने कोशिश की कि हमने खराब करना, देखे इतना खराब हो गया, किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। निजाम तो कोई नहीं है बलूचिस्तान में। मेरे एक अर्ज सुने, और ये फिर आप पाकिस्तान के नक्शे को देख ले, ये सारे गिलगित से लेकर गवादर तक
جو روٹ ہے اسی روٹ پر، ڈسٹربنس سارا اسی روٹ پر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان اور بین الاقوامی آپ نے ایک سوال پوچھا حکومتیں، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، میں اس کا چھوٹا سا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ان تعلقات جو ہیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کون خراب کرا رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کیا اس کا جواب نہیں، میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں، ان سے پوچھ رہے ہیں آپ، تو مثلا شاید یہ آ جائے گا کہ جی فارن پالیسی ہے اس کو فوج ہینڈل کرتی ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ جو کل آپ نے نمونہ دیکھا وہ انٹیریئر منسٹر جو آیا ہوا تھا انڈیا کا، یہ فوج نے کروایا یا کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک اور خاص کر ہندوستان، اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے. یہ نہ کہیں کہ کوئی نہیں ہونے دیتا اور وہاں سے وہ ہمیں گلے ملنا چاہتے ہیں، کوئی راستے میں آ کے رکاوٹ ڈال دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ آج سے تو نہیں ہو رہا، یہ تو 70 سال ہو گئے. یہ پلیز یہ سوال ویلڈ نہیں بنتا کہ کون نہیں ہونے دیتا. یہ بڑی نائیو ٹیک ہے کسی کی کہ جناب وہ کچھ نہیں کرتے، وہ جو ان کا بس چلتا ہے وہ سب کرتے ہیں. تو میں اسی لیے کریں گے، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ خود حالات نہیں ٹھیک ہونے دیتے. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم لیکن حکومت یہ تو فوج کو تو سائیڈ پہ کرتے ہیں نا. یہ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری سب کی ہے، لیکن اس میں حکومت بھی ہے. حکومت یہ بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے. میرا اگر نقطہ نہیں، آپ اس کا دونوں پہلے چاند صاحب اس کے بعد آپ جواب دیجیے. چاند صاحب، حکومت بیٹھتی ہے نا، وہ دیکھتی ہے کہ اس ٹائم ہمارا مسئلہ کیا ہے. کیا عدالتوں میں یہ فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کیا جب ہم دہشت گرد کو عدالت میں پیش کرتے ہیں وہ چھٹ کے واپس آتا ہے یا اس کو وہاں پہ سزا ملتی ہے؟ ہماری جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے یا جو ایویڈنس ہے، کیا وہ آج کے دور کے مطابق ہے یا 1902 کے دور کے مطابق؟ کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی نہیں کچھ کر رہا حکومت میں. ان کی پرائیورٹی میٹروز ہیں، ٹرینیں ہیں، روڈیں ہیں، یہ ان کی اہمیت اس طرح نہیں ہے. پرائیورٹی جو ہے وہ پاناما لیک سے بچنا ہے. میں بتاتا ہوں، ہماری جوڈیشل سسٹم بالکل کرپٹ ہے. ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا. ہماری پولیٹیکل کلاس کرپٹ ہے، اپنا مفاد دیکھتی ہے، ملک کا مفاد. ان کا مفاد میری بات سنیں، جہاں تک ان کا مفاد آتا ہے، جہاں فوج سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں وہ فوج کے ساتھ ڈیل بھی کر لیتی ہے، فوج ان کے ساتھ بھی ڈیل کر لیتی ہے. جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کا جہاں پہ اپنا وہ کمفرٹیبلٹی دیکھتے ہیں، وہ پولیٹیکل کلاس کو بات منوا بھی لیتے ہیں، آرم ٹوسٹنگ بھی کر لیتے ہیں، ترلا بھی کر لیتے ہیں. پولیٹیکل کلاس ان کو بھی ترلا. اس ملک کو قوم کے لیے نہ جوڈیشری، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ پولیٹیکل کلاس. میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، بالکل اپنے مفاد کو پہلے دیکھتے ہیں، قوم کے مفاد کو بعد میں دیکھتے ہیں. میں یہ ایڈمٹ کر رہا ہوں، میں یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک اقبال جرم کر رہا ہوں، اور یہ نہ کریں تو ان کی مرضی. نہیں دیکھیں، آپ نے جو بات کی، نہیں آپ نے جو بات کی بالکل کھری کی. آپ نے کہا جی ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے اس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں. جہاں تک آپ فوج کی بات کرتے ہیں، نہیں میں ٹھیک کہہ ہی نہیں رہا. آپ میری بات کو سمجھیں پلیز. آپ یکدم شروع کر دیتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رینجرز، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ رینجرز کا کام پورے ملک میں ہے، رینجرز کا کام پنجاب میں بھی ہے. یہ فوج کو باقاعدہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا چاہیے کہ رینجرز اگر کیونکہ اگر ملک کے لوگ چھوٹا صوبہ ہے، سندھ کے مظلوم لوگ ہیں، وہاں پیپلز پارٹی ہے، وہاں قانون اور ہے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں، آج کا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کسی پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے، this I'm not willing to accept. نارتھ وزیرستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی، لیکن مجھے پروگرام کلوز کرنا پڑے گا. اس میں سب کی پڑ جائیں، پی 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 کے پیچھے پڑ جائیں، یہ غلط ہے. اگر ہم شاہد لطیف صاحب آج اگر آڈٹ کرنے بیٹھے کہ غلطی کس کی ہے، غلطیاں سب کے متھے کچھ نہ کچھ لگیں گی، لیکن بنیادی کیونکہ کیپٹن آف دا شپ ہے وہ یہ وفاقی